بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کے حوالے سے اس سے پہلے میں نے 3 لیکچر آپ حضرات کے گوشہ گزار کر لیے تھے۔ آج اصول حدیث کے متعلقہ چوتھا آپ حضرات کے سامنے لیکچر ہے، سبق ہے۔ تو چوتھا سبق ہمارا خبر مقبول کی 4 اقسام کے حوالے سے ہے۔ خبر مقبول کی 4 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر صحیح لذاتی ہی ہے، دوسرے نمبر پر صحیح لغیرہ ہی ہے، تیسرے نمبر پر حسن لذاتی ہی اور چوتھے نمبر پر حسن لغیرہ ہی ہے۔ یہ 4 اقسام خبر مقبول کے اعتبار سے ہیں۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے صحیح لذاتی ہی کسے کہیں گے؟ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ایک عادل اور کامل الضبط راوی، ایک عادل اور کامل الضبط راوی اپنے جیسے عادل اور کامل الضبط راوی سے روایت کرے کہ سند متصل ہو، روایت معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ یعنی کہ عادل اور کامل الضبط راوی کا اپنے جیسے راوی سے روایت کرنا اس حال کے اندر کہ سند متصل ہو، روایت معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ صحیح لذاتی ہی کے اندر 5 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر راوی کا عادل ہونا، دوسرے نمبر پر کامل الضبط ہونا، تیسرے نمبر پر سند کا متصل ہونا، چوتھے نمبر پر معلل نہ ہو اور 5ویں نمبر پر شاذ نہ ہو۔ یہ 5 شرائط جس روایت کے اندر پائی جائیں گی وہ خبر مقبول صحیح لذاتی ہی بن جائے گی۔ اب صحیح لغیرہ ہی کسے کہیں گے؟ اب صحیح لغیرہ ہی کی تعریف کرنے سے پہلے ہم حسن لذاتی ہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے صحیح لغیرہ ہی کی تعریف سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تعریف آپ یاد کر لیں صحیح لذاتی ہی کی، پھر اس کے بعد آپ یاد کریں حسن لذاتی ہی کی۔ حسن لذاتی ہی کسے کہیں گے؟ ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو عادل اور کمزور ضبط والے راوی نے، صحیح لذاتی ہی کے اندر تھا کہ مضبوط ضبط والے کامل الضبط راوی، تو یہاں پر اس شرط کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ باقی یہی صحیح لذاتی ہی والی تمام شرائط ہیں، ایک صرف اس شرط کے اندر فرق ہے، جس کو عادل اور کمزور ضبط والے راوی نے اپنے جیسے یا اپنے سے بہتر سے روایت کیا ہو اور سند متصل ہو اور روایت معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ یہ تعریف بن جائے گی حسن لذاتی ہی کی۔ ایک اس کی یہ تعریف ہے، یا دوسری تعریف کے ذریعے سے سمجھ لیں، ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحیح لذاتی ہی کی تمام صفات پائی جاتی ہوں، صرف ضبط میں کمزوری ہو، یعنی ضبط کے اندر کمزوری ہے، اس کے علاوہ باقی تمام شرائط وہ صحیح لذاتی ہی کی پائی جاتی ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے حسن لذاتی ہی۔ اب پہلے صحیح لذاتی ہی کی تعریف تھی، پھر حسن لذاتی ہی کی تعریف تھی، اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں صحیح لغیرہ ہی کی طرف۔ تو صحیح لغیرہ ہی کسے کہیں گے؟ صحیح لغیرہ ہی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو عادل اور کمزور ضبط والے راوی نے اپنے جیسے یا اپنے سے بہتر سے روایت کیا ہو اور سند متصل ہو اور روایت معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو اور مختلف طرق سے بھی وارد ہو۔ یعنی کہ اب یہ وہی تعریف ہے جو حسن لذاتی ہی کی ہے۔ تو فرق یہ آ گیا جس وقت، اچھا دوسری تعریف کو پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو سمجھا لیتے ہیں۔ صحیح لغیرہ ہی کی دوسری کیا تعریف ہے؟ ایسی حسن لذاتی ہی حدیث کو کہتے ہیں جو مختلف طرق سے وارد ہو۔ یعنی کہ حسن لذاتی ہی جو روایت ہے، اگر وہ ایک ہی طرق سے، ایک ہی طریقے سے، ایک راستے سے وہ روایت ہوئی تو اسے ہم حسن لذاتی ہی کہیں گے۔ جب مختلف طرق سے وہ روایت کی جائے گی، ایک سے زائد ان کی تعداد بن جائے گی، تو پھر اس کے درجے کے اندر ترقی ہو جائے گی، کیونکہ مختلف طرق سے وہ ثابت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، مضبوطی پیدا ہوگی، اسے ایک درجہ ہم اوپر لے جائیں گے اور اوپر کا جو درجہ ہوگا وہ صحیح لغیرہ ہی کا بن جائے گا۔ اس طرح آپ نے اب صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، ان 3 کی تعریفات کو سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے حسن لغیرہ ہی۔ حسن لغیرہ ہی کی تعریف کیا ہے؟
ایسی ضعیف روایت کو کہتے ہیں جو مختلف طرق سے وارد ہو، یعنی ضعیف روایت جو مختلف طریقوں سے وارد ہوگی تو ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ حسن لغیری ہی ہے۔ لیکن اب اس کے اندر ضعیف روایت کے اندر ایک بات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ضعیف کسی راوی کے جھوٹ کی وجہ سے نہ ہو، یعنی کہ کسی راوی کے اندر جو جھوٹ کا الزام ہے تو وہ اس کے اندر ضعف نہ پایا جائے، اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی کسی معاملے کی وجہ سے ضعف آ گیا، اس روایت کو محدثین نے ضعیف کہہ دیا، تو ضعیف روایت جب مختلف طرق سے ثابت ہوگی تو اسے پھر ضعیف سے بڑھا کر ایک درجہ ترقی مل جائے گی، اور اسے جو درجہ ترقی ملے گی وہ حسن لغیری ہی کے درجے کے اندر چلی جائے گی۔ یہ ان کی خبر مقبول کی 4 اقسام تھی جن کی آپ کے سامنے میں نے تعریفات کر لی۔ تو جو لوگ اصول حدیث یا اسی طرح ٹیسٹ کی تیاری کرنا یا امتحانات کی تیاری کرنا، تو انشاءاللہ یہ اسلامی مضامین کے متعلقہ جتنی بھی کتابیں ہیں آہستہ آہستہ اس طرح آپ کی طرف لیکچر سینڈ کرتے رہیں گے، تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو بھی بر وقت یہ لیکچر وصول ہو سکے۔